اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اکثر اس کی بیوی اس کو کہتی تھی کہ میں اگر مر گئی تو تم دوسری شادی کر لو گے، مگر اس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ ڈیلاویئر جو امریکہ کی چھوٹی سی ریاست ہے، وہاں کے نرسنگ ہوم میں ایک روز گئی تو ایک مریضہ کو بے ہوش وینٹیلیٹر پر دنیا و مافیا سے بے نیاز پایا۔ میری میزبان بہن نے بتایا کہ جو شخص اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا شوہر ہے اور یہ نہایت ہی وفادار شوہر ہے۔ اکثر اس کی بیوی اس کو کہتی تھی کہ میں اگر مر گئی تو تم دوسری شادی کر لو گے، مگر اس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ مگر اس کی بیوی کو ہوا کیا ہے؟ مجھے ایک دم سے اس خاتون کو دیکھ کر ترس آیا اور اپنی میزبان خاتون سے سوال کر بیٹھی۔ یہ شوگر کی مریضہ تھی اور ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر بھی رہتا تھا۔ اسٹروک ہوا تو دماغی توازن کے ساتھ ساتھ ٹانگوں سے بھی معذور ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے کافی عرصے سے جواب دے دیا ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ خاتون وینٹیلیٹر سے آزاد ہو جائے۔ وینٹیلیٹر مصنوعی طور پر سانس اور دل کی حرکت چلتی ہے، مگر اس کا شوہر یہی چاہتا ہے کہ یہ زندہ رہے اور امید پر قائم ہے کہ شاید کسی نہ کسی دن وہ دماغی طور پر صحیح ہو جائے گی، اس کے دل کی حرکت خود بخود چلنے لگے گی اور وہ اپنے قدموں سے چل پھر سکے گی۔ یہاں کے ڈاکٹر نے بے شک جواب دے دیا ہے، مگر وہ اس چیز کو نہیں مانتا۔ اس کے 2 جوان بیٹے اسی شہر میں اپنے اپنے گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، مگر اس شخص کا گھر ٹوٹ گیا ہے۔ وہ گھنٹوں یہاں آ کر بیٹھتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، گو کہ وہ بے ہوش ہے مگر وہ باقاعدہ گفتگو کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ شاید وہ اس کی آواز سن کر ہوش میں آ جائے۔ تو کیا ان کے بیٹے ماں کے پاس نہیں آتے؟ انہیں ماں کا خیال نہیں؟ میری بات کا جواب دیتے ہوئے میری بہن نے بتایا کہ یہ گھرانہ پاکستانی ہے، بچے بھی ماں کا خیال رکھتے ہیں مگر اتنا نہیں کہ جتنا باپ کرتا ہے۔ بچے یہاں پر اپنے سٹور چلا رہے ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ انہیں وقت ہی نہیں ملتا۔ بچوں کو چاہیے کہ ماں کو اپنے گھر لے آئیں، دونوں بیٹے باری باری ماں کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے مجبور ہو کر کہہ دیا رکھنے کو تو رکھ لیں، ان کی بیویاں بھی کام کرتی ہیں، گھر میں دیکھ بھال کرنے کے لیے باقاعدہ پورا سٹاف ہونا چاہیے، اس لیے انہیں نرسنگ ہوم میں رکھنا ضروری سمجھا ہے کہ بر وقت اگر ایمرجنسی پڑ جائے تو ہسپتال میں ان پر پوری دیکھ بھال ہو سکے۔ اس شخص نے جائیداد بانٹ کر دونوں بیٹوں کو دے دی ہے اور اپنا جو حصہ ہے وہ پورے کا پورا اپنی اہلیہ پر لگا رہا ہے۔ ایک پرائیویٹ نرس رات کے لیے اور ایک نرس دن کے لیے مقرر کی ہوئی ہے، پر علاج معالجہ ویسے ہی اتنا مہنگا ہے، مگر یہ شخص پانی کی طرح پیسہ اپنی اہلیہ پر لٹا رہا ہے کہ شاید یہ بچ جائے۔ اسے خود بھی یقین نہیں ہے کہ بچ بھی جائے گی کہ نہیں، مگر جب تک سانس تب تک آس والی بات ہے۔ وہ امید کا دامن پکڑے ہوئے ہے اور ہر وقت اپنی بیوی کی صحتیابی کی دعا کرتا رہتا ہے۔ نرسنگ ہوم سے نکل کر میں گھر کی سمت آ رہی تھی تو رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اچھی بھلی بیویاں ہوتے ہوئے لوگ دوسری شادیاں رچا لیتے ہیں، پھر شوہر اتنے وفادار ثابت نہیں ہوتے۔ اکثر عورتیں روتی ہیں اور اپنے غموں کی داستانیں سناتی ہیں کہ ان کے شوہر کتنے ظلم ان پر ڈھاتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے دوسری شادی رچا لیتے ہیں، مگر یہ شخص ایک آزاد ملک میں رہتا ہے جہاں لوگ وفاداری بہت جلد تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی اہلیہ سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے۔ چاہے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اسی کو وینٹیلیٹر سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، مگر شاید خوف خدا ہے یا بیوی کی محبت ہے کہ ایسا کرنے سے قاصر ہے۔ مجھے تو انہونی سی بات لگی تھی، لیکن اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، جو بے وفا بھی ہیں اور وفا شعار بھی۔ اس مثال کو آنکھوں سے دیکھ کر میں حقیقتاً متاثر ہوئی اور کافی عرصے اس شخص کی وفا شعاری میرے ذہن پر چھائی رہی، جو شدید بیماری کے باوجود امید کا دامن تھامے ہوئے تھا۔